बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन, कल ऑर्डर प्लीज। कल इत्तफाक से मैं टेलीविज़न के सामने बैठा था। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड द चेयरमैन पीटीआई, उन्होंने कुछ अल्फाज बोले, ऐसा नहीं सुना। हालांकि मुझे याद है कि 58 में, मैं 2-4 साल का हूँगा, उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान इकट्ठा था और सिंगल स्ट्रोक ऑफ पेन उस वक्त के प्रेसिडेंट एंड फील्ड मार्शल अयूब खान, उन्होंने एक जुम्बश कलम से तमाम लीडर, खा वो ईस्ट पाकिस्तान से थे या वेस्ट पाकिस्तान से थे, उन्होंने उनको एब्डो कर दिया, इलेक्टेड बॉडीज डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर्स। एंड दैट टाइम माय फादर वाज द फेडरल मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड पाकिस्तान। तो किसी एक भी पॉलिटिशियन ने मुल्क के खिलाफ बात नहीं की, ये भी नहीं कहा कि हमें आपने डिस्क्वालीफाई क्यों किया, और तकरीबन 12 साल वो डिस्क्वालीफाई रहे। फिर जब मैं अमली सियासत में आया तो मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का देखा कि उनको सजाए मौत भी हो गई, जुडिशल मर्डर भी था, और हमारा रेफरेंस, व्हाइल आई वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, हमारी कैबिनेट ने रेफरेंस भेजा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कि सुप्रीम कोर्ट से आप रेफरेंस भेजें कि उनका अदालती कत्ल हुआ, उसके ऊपर फैसला दें। तो आज तक अभी तक फैसला नहीं आया, हमने कभी कोई बात नहीं की। फिर भुट्टो साहब की फांसी के बाद भी, शहादत के बाद भी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा अपने छोटे बच्चों के साथ जेल में जाया करती थी, और आसिफ अली जरदारी साहब जेल में थे और उनको मिलने के लिए जाती थी विदाउट प्रोटोकॉल, कोई प्रोटोकॉल नहीं था। शी वॉज द इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड लीडर, और एज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की बेटी वो जाती थी, और मगर अदलिया का एहतराम करती थी। ये नहीं कहती थी कि मैं अदलिया के सामने नहीं जाऊंगी, मगर फिर भी शी गेव इंपॉर्टेंस टू द इलेक्टेड हाउसेस, खा वो सेनेट हो, वो नेशनल असेंबली हो, उनका एहतराम किया, अदलिया का एहतराम किया। एस्टेब्लिशमेंट के बारे में उन्होंने कोई बात ना की। अगर कोई बात करनी भी हो, हम भी कभी कोई बात करते हैं, मगर अनपार्लियामेंट्री और डेरोगेटरी लैंग्वेज हम यूज नहीं कर सकते। इवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप देखेंगे कि अगर सुपीरियर जुडिशरी और आर्म फोर्सेस के खिलाफ अगर कोई बात हो, यू आर लायबल टू बी डिस्क्वालिफाइड, ये आप अगर देखेंगे तो आपको नजर आएगा, डिस्क्वालिफिकेशन है। मगर आपने देखा जरदारी साहब 11 साल जेल में रहे, और तमाम लीडरशिप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जेल में रही। और फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द हाउस के एक ऑडिट पैराज होते हैं, और ऑडिट पैराज जो होते हैं they have to be settled within the department और public accounts committee। अब मुझे as a former speaker, मेरे ऊपर audit paras के ऊपर there were 2 laws in one country, the chairman of the Senate from different party, the speaker from the different party, he was sent to PAC, I was sent to NAP, मगर मैंने कभी बात नहीं की। As Prime Minister, I was coming from Saudi Arabia. जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो मुझे कहा गया कि आप प्रेसिडेंसी में स्टेट वहां आ जाएं। मैंने पूछा खैरियत है? उन्होंने कहा नहीं, प्रेसिडेंट साहब ने कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग रखी। मैं वहां से स्टेट प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंचा। जब मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंचा तो मैंने सदर साहब से पूछा व्हाट इज द एजेंडा टुडे? कहते तुम्हें पता नहीं? मैंने किस चीज का?
کہتے تمہارے خلاف آج فیصلہ آ رہا ہے، تو میں نے سی ای سی کی میٹنگ بلائی ہوئی ہے کہ ہم نے اس کے بارے میں لائے عمل بنانا ہے. تو میں تھوڑا سا ہنسا، تو میں نے کہا ہم نے تو کوئی لائے عمل نہیں بنانا، جو بننا تھا وہ بن جائے گا. ہم نے جا کر کو چیئر کیا سی ای سی کی میٹنگ. جنرل ناصر دلاور تھے اس وقت، بریگیڈیئر تھے، میرے ایم ایس تھے، انہوں نے مجھے چٹ بھیجی یو ہیو بین ڈسکوالیفائڈ. اب میں نے وہ پریزیڈنٹ کے سامنے رکھ دی. انہوں نے کہا جینٹل مین لیٹس کال آف دا میٹنگ. میں نے کہا نو سر، میں نے بات کرنی ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے بات کرنی. میں نے کہا جی. میں نے کہا میں سی ای سی کے ممبر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میں ایک ریزولوشن موو کر رہا ہوں، پلیز ایکسیپٹ اٹ. تو میں نے ریزولوشن موو کیا، آپ تمام اختیارات صدر پاکستان کو دے دیں کہ نائب وزیر اعظم کا وہ چناؤ کر لیں. تو مجھے صدر صاحب نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب ابھی رائٹ آف اپیل ہے، اعتزاز احسن صاحب آئے بیٹھے ہیں، وہ آپ سے بات کریں گے. میں نے کہا صدر صاحب ہم نوکری پیشہ نہیں ہیں، بس آئے تھے، عوام نے الیکٹ کیا، اب ٹائم از اوور. تو میں نے کہا میں جا رہا. ہی کیم ٹل دا پوش. تو جو ڈرائیور تھا، کوڈ ورڈز میرے ہوتے تھے، نارملی میں خود چلاتا تھا کار. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ چلائیں گے یا میں چلاؤں. میں نے کہا باہر آ جاؤ. وہ باہر آ گیا. میں نے کہا فلیگ اتار دو. اینڈ آفٹر 8 minutes the breaking news was the Prime Minister left the presidency without a flag. That is politics. This is magnanimity. I left the Prime Minister house the next day. تو انہوں نے پھر مجھے پھر بلایا کہ پرائم منسٹر کس کو ہونا چاہیے. میں نے کہا that's your prerogative. کہنے لگے کہ تم نے فلور آف دی ہاؤس کہا تھا، میں جس پہ ہاتھ رکھوں گا وہی پرائم منسٹر ہوگا. میں نے کہا جس کو مرضی ہے بنا دیں. تو کہتے راجہ صاحب، میں کہا بن جائے. کورنگ کینڈیڈیٹ میں نے کہا کائرہ صاحب کو بنا دیں. وہ بن گئے. اینڈ آئی پارٹیسپیٹڈ. میں ان کی اوتھ ٹیکنگ پہ گیا اور میں بیٹھا رہا وہاں. تو وہ یہ ایک چیز ہے جو روایات. اور ہم نے، میرے بعد اسمبلی نے مدت پوری کی، اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب آئے، وہ بھی ڈسکوالیفائی کیا گیا ان کو، تو وہ بھی 5 سال پورے کیے. ہماری خواہش تھی کہ آپ بھی 5 سال پورے کرتے، ہماری خواہش بھی تھی. مگر عدم اعتماد یہ ان ڈیموکریٹک ایکٹ نہیں ہے. ووٹ آف نو کانفیڈنس یہ ایک پیور کانسٹیٹیوشنل اینڈ ڈیموکریٹک رائٹ ہے. تو وہ ہو گیا. مگر مائی لیڈر بے نظیر بھٹو، شی ٹولڈ می ونس کہ گیلانی صاحب کبھی بھی زندگی میں آپ غلطی نہ کرنا کہ پارلیمنٹ میں 17 ممبر کے ساتھ بھی میں نے اپوزیشن کی ہے اور پھر میں کم بیک بھی کیا ہے، مگر پارلیمنٹ کا فورم کو نہیں چھوڑنا. اور ہم نے غلطی کی 85 میں غیر جماعتی الیکشن ہوا. ہم پیپلز پارٹی میں نہیں تھے اس وقت. جب انہوں نے بائیک آؤٹ کیا، ہمارے جیسے لوگ بھی آ گئے اور اس کے بعد پنجاب میں پیپلز پارٹی نہیں آ سکی. دیٹ واز دا مسٹیک. تو یو کمیٹڈ دا سیم مسٹیک. میں آج آپ کو ریئلائز نہیں ہو رہا ہوگا، مگر میں آپ سے صرف آخری جو بات کرنا چاہتا ہوں آف دا اسٹیٹمنٹ، یہ کہنا کہ ملک 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، تو یہ ایز اے پاکستانی تو نہیں کہنا چاہیے. اور یہ کہنا کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ یا فوج تباہ ہو جائے گی، تو آپ کے مخالف بھی تو یہی کہتے ہوں گے، دشمن. اور پھر یہ کہنا کہ دیوالیہ ہو جائے گا ملک، اور پھر اس کے بعد کہنا کہ آپ کے جو ایٹمی جو آپ کے ایسٹس ہیں وہ بھی نہیں رہیں گے.
میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. یہ بہت ہی اسٹیٹمنٹ جو ہے ان لائکلی. اٹ ڈزنٹ بیہوو the former Prime Minister, the Chief Executive of the country and the Chairman of the PTI, اگر وہ ایکسپریس کریں, کوئی ان کا کوئی اور کر دیتا تو ہمیں شاید دکھ نہ ہوتا. ان کی طرف سے آنا یہ بہت ہی یہ ملک کے لیے خطرناک ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ساروں کو یہ کنڈیم کرنا چاہیے. اور میں گزارش کروں گا چیئرمین پی ٹی آئی سے بھی کہ وہ اپنے الفاظ واپس لیں, کیونکہ یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. ملک ہے تو سیاست ہے, ملک ہے تو آپ پرائم منسٹر ہیں, ملک ہے تو آپ دوبارہ بھی الیکٹ ہو کے آ سکتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ ملک نہ ہو تو آپ کس کی سیاست کریں گے؟ تو اس لیے one should not be unfair to the country. اور ملک کا جو محب وطن ہونا وہ سب سے بڑی وہ نشانی ہے ٹو بی دا لیڈر آف دا کنٹری. تو دیٹس آل مسٹر چیئرمین. تھینک یو. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.